3 دن یہ مجلس ہوگی اور اس میں اپنی عادت کے مطابق ہم وقت کی پوری پابندی کریں گے۔ آج پہلا دن ہے، اس لیے آج صرف ہم 45 منٹ بات کریں گے، کل 50 منٹ کریں گے اور پرسوں 1 گھنٹہ کریں گے۔ وقت کی پابندی منٹ اور سیکنڈ سے انشاءاللہ کریں گے۔ آج رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، کل معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، پرسوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے۔ اس لیے اتنا وقت ہے تو آپ تشریف رکھیں اور وقت کی پابندی کا میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے بہت ادب کے ساتھ کہ جن مسجدوں میں اس طرح کے مجلسوں کا اعلان ہو تو کوشش کریں کہ اگر مسبوق ہیں یا دیر میں آئے ہیں تو اس حصے میں نماز پڑھ لیں جس سے دوسروں کو حرج نہ ہو۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا، اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کسی بھی گوشے کو بیان کرنا اور سننا، یہ وہ دنیا کی سعادت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں امت کو ملتی ہیں۔ جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں ظاہری اور باطنی فتنہ دفع ہو جائے گا۔ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت کے لیے آتے ہی میں نے قبلہ امام صاحب کو نشر الطیب کے حوالے سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریر پڑھوائی۔ تحریر تو پڑھوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ حکیم الامت کی جو کتاب نشر الطیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں، اس کی برکت یہ ہے کہ اس کتاب اور اس جیسی کتابوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس کی برکت سے باطنی اور ظاہری فتنے دفع ہوتے ہیں۔ جو تاثیر ہمارے مشائخ کی تحریر میں ہے وہ ظاہر ہے ہماری تحریروں اور تقریروں میں نہیں ہے۔ اس لیے برکتاً میں نے 1-2 منٹ امام صاحب سے آتے ہی پڑھوا لیا تھا تاکہ وہ برکت نشر الطیب کی اس مجلس کو مل جائے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اور ذکر رسول سنت کے مطابق وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب کے لیے جو طریقہ پسند کیا ہے، اس طریقے پر جہاں بھی ذکر حبیب